بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ سیرہ میں ہم بنو نذیر کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ کے جانے کا، یعنی مدینہ چھوڑ کے جانے کا حکم دے دیا تھا، اور اس کے ریزنز کیا تھے۔ اس کے ریزنز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شروع ہی میں کہ ان کا عمل کیا تھا، اور ان کو جب آپ نے کہا تھا، لیکن کیونکہ ابی بن کا جو تھا منافق، اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں پروٹیکشن دوں گا، عبداللہ بن ابی نے، تو اور ان کو خاص یہ کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں اور میں نے تمہیں پروٹیکٹ کروں گا، اور اگر انہوں نے جس نے بھی تمہیں نکالا میں ان سے لڑوں گا، اور اگر یعنی تم نکلے تو میں بھی صاف یہاں سے نکلوں گا۔ یعنی یہ اس نے کہا تھا کہ میں سیلف ایگزائل کر لوں گا اپنے آپ کو۔ اور اس نے پھر ان کو یہ بھی یقین دہانی کروائی تھی، جو کل ہی کا سارا ہمارا لیسن ہے، کہ میں نے قبیلہ غطفان سے 2000 اسٹرانگ بندے بلا لیے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے۔ تو یہ سب باتیں جب ہم نے دیکھیں، وہ بنو نذیر نے دیکھیں کہ یہ اتنی زیادہ ان کو حفاظت مل رہی ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور وہ وہیں رہیں گے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا کہ افعل ما بدلک، کہ جو تم چاہتے ہو کرو، ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کیا کیا کہ آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ کیوں خوش ہوئے اور صحابہ بھی خوش ہوئے؟ اس لیے کہ ایک پازیٹیو رزلٹ ہوگا اس کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سلسلے میں مدد کرے گا۔ اسی دن آپ نے 700 جو لوگ تھے وہ جمع کیے، اور صحابہ کرام کو جمع کیا، اور یعنی اتنا جلدی ہوا تھا کہ آپ نے اس کام میں کوئی دیر ڈالی ہی نہیں۔ فوراً آپ نے 700 صحابہ کو جمع کیا، اور جا کے یہود کا جو جہاں پہ یہ بنو نذیر رہتے تھے ان کا محاصرہ کر لیا۔ خود یہود بھی شوق تھے کہ اتنا جلدی بنو نذیر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ نے چند گھنٹوں میں، ٹائم نہیں لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھنٹوں میں سارے صحابہ کو جمع کر کے جا کے محاصرہ کر لیا۔ اور اب جب یہاں پہ صرف بنو نذیر کی بات ہو رہی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 طبقے تھے، ایک تھا بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ اور بنو قینقاع کا تو ہم نے پہلے تفصیلی ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے نکالے گئے۔ تو اب بنو نذیر کی باری تھی، اور ان کے کیوں نکالے جا رہے تھے اس کے بھی اسباب ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں کہ ان کا کیا ریزن تھا۔ انہوں نے وہ عہد جو آپ کے پاس تھا اس کو توڑ دیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ یہاں پہ صحابہ کو چھوڑا، یعنی بنو نذیر کا جو محاصرہ تھا وہ چھوڑ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کے پاس چلے گئے، اور ان سے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک بات کی، اور یہ کہا کہ تم بتا دو کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو۔ کہ انہوں نے جب وعدہ خلافی کی اور قتل کیا، تو اس پر آج جو نان مسلمز ہیں تو اس بات پر بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے مارا اور قتل کیا، اور کس طرح سے بنو نذیر کو نکالا، اور یہ وہ، لیکن وہ جو اسباب ہیں ان کو نہیں دیکھتے، اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہے، وہ صرف یعنی جو اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو کر لیتے ہیں اور اس کا شور مچا دیتے ہیں، لیکن اسباب اس کے پیچھے کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر نہیں دیکھتے ہیں۔ تو جب بنو قریظہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ اور جب اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ کو کس چیز کا ڈر تھا؟ ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ بنو نذیر کی مدد کے لیے نہ آ جائیں۔ کون؟ بنو قریظہ جو کہ یہود کی تیسری ٹرائب تھی۔ بنو قریظہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ وہ کہیں بنو نذیر کی مدد کو نہ آ جائیں، اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنو قریظہ گئے ان سے پوچھنے کے لیے کہ کیا تم نے جو ہم نے عہد کیا ہوا ہے اس کے مطابق کیا تم ہمارے ساتھ ہی ہو؟ تو جب انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ واپس آ گئے۔ ایک اور قصہ، ایک اور واقعہ جو کہ اہم ہے اس سلسلے میں، اور کافی اس کے اوپر بھی آج کا جو ویسٹ ہے بہت زیادہ یعنی جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بنو نذیر جو تھے ان کے کھجوروں کے باغات تھے، بہت بڑے علاقے پہ پھیلے ہوئے، وسیع پیمانے پہ پھیلے ہوئے باغات تھے، اور بنو نذیر کو ان پہ بہت فخر تھا کہ وہ بہت اچھی کھجور بھی پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ مدینہ جائیں نا تو مختلف سائزز کے باغ آتے ہیں، اور کئی باغ ایسے آتے ہیں کہ مطلب آپ کی گاڑی گزرتی جاتی ہے اور وہ باغات ختم نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ ہم بھی جب مدینہ جائیں مکہ سے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ باغات اتنے بڑے ہیں کہ بہت ہی وسیع پیمانے پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بنو نذیر کے جو باغات تھے وہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے تھے، اور پھر دیکھیں باغ جو ہے وہ کھجور کا لگانا آسان نہیں ہوتا، اس میں وقت بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور دھیان بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ صحرا ہے، اس میں پانی کا بندوبست بھی ان کو کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک کھجور کا درخت جو ہے وہ 5 سے 8 سال لیتا ہے پھل دینے میں۔ 8-9 سال بعد آپ کی محنت کرتے ہیں تو آپ کو پھل ملتا ہے، اس کے بعد 20 سے لے کے 30 سال تک وہ پھل دیتا رہتا ہے کھجور کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باغات تھے یہ جلا دیے تھے، اور جلا دیے، اور کچھ باغات یعنی کہ ان کو کیونکہ اپنا بہت فخر تھا ان کے پر، اور یہ بھی اللہ کے حکم پہ آپ نے کیا تھا۔ میں ابھی آیات بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں جس میں کہ جو یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اوپر جو بہت تنقید کی ہوتی ہے، لیکن یہ جو تھی نا، اور کچھ صحابہ کرام بھی جو تھے وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ باغات کیوں جلائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو مال ہمیں ہی ملنا ہے اور یہ ہمارا ہی حق ہوگا، ایک دفعہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر، بلکہ سورہ حشر زیادہ تر ہے ہی ان کے بارے میں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم نے کاٹے وہ درخت نرم، اور جو تم نے چھوڑ دیے قائم رکھے ان کے ہی جڑوں پہ، تو اللہ کے اذن سے تھا، وہ اس لیے تھا کہ اللہ ذلت سے کرے کس کو؟ فاسقین کو ذلیل کرے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ فاسق کون تھے؟ بنو قریظہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو درخت تم نے جلائے ہیں یہ میرے اذن کی وجہ سے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک کھڑی ہوئی فصل کو آگ لگانا کسی بھی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کھڑی ہوئی فصل ہے، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، پھل دے رہے ہیں، ان کو جلا دیا جائے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ایکسپلین کیا کہ یہ میرے اذن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور انہوں نے بہت برا بھلا کہا، یہی باتیں کی کہ کیسے رسول ہو کہ پودے جلا رہے ہو، کیسے رسول ہو کہ جو ہماری خوراک ہے اس کو ختم کر رہے ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اگر آخر انہوں نے یہ کیا کہ سرنڈر کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دو۔ اب وہ جو اس نے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور میں مدد کروں گا اور بنو غطفان کے لوگ آئیں گے اور وہ سارے کچھ، وہ تو کچھ بھی نہ ہوا، نہ وہ آیا نہ اس نے مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ولا نطیع، کہ یہ جو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ تو جھوٹا ہے۔ بہرحال اب ہوا یہی کہ وہ نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ تم جو لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، یعنی ایگزائل، سوائے کیا چیز کہا کہ تم ہتھیار نہیں لے کے جا سکتے۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ ان کو اپنا مال لے کے جانے کی اجازت ہو گئی ہے تو انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، ہر چیز جمع شروع کر دی، کیونکہ جانتے تھے کہ اب یہ سب مال جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا، لہٰذا اور انہوں نے مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور اتنی نفرت تھی
کہ کلہاڑیاں لے کے اپنے ہی وہ خوبصورت ترین گھر جو تھے وہ توڑنے شروع کر دیا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ لوگ عمارتیں بنانے کا فن جانتے تھے، یعنی یہود جو تھے عرب یہ فن نہیں جانتے تھے۔ عربوں کے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، لیکن ان کے قلعے ہوتے تھے اور بہت خوبصورت سجاتے تھے ان کو۔ خیبر میں تو اور بھی زیادہ ان کے قلعے تھے اور زیادہ ہی ایڈوانس تھے۔ تو اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے اپنے گھر توڑے اور ان کو اور پھر یہ گھر جو تھے یہ کوئی ابھی بنے ہوئے نہیں تھے، بہت سالوں سے بنے ہوئے تھے، ان کی جنریشنز یہاں پہ جوان ہوئی تھی ان قلعوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نا فذاقوا وبال امرہم، تاکہ اپنا مزہ چکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیز جو ہے، اسی چیز کو سورہ حشر میں کہا ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی وہ ذات ہے۔ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے۔ یعنی شروع میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ اس کے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ تمام تعریف کس کی ہے؟ جو کہ آسمان اور زمین میں ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اسی کی تعریف ہے اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اسی کو کنٹینیو کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ هو الذی، وہی وہ ہے ذات جس نے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، جن کو کہ کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، لاول حشر، یعنی پہلے حشر میں۔ جیسے کہ حشر سے کیا مراد ہے کہ حشر کے جہاں پہ جمع بھی ہوں، اور قیامت کے دن کو بھی حشر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ما ظننتم، تمہارا خیال نہیں تھا، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں گے، وظنوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا تھا۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ ما ظننتم، اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب یا مسلمانوں سے خطاب، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ خطاب جو ہے وہ بنو نذیر کے ہو، کہ اے بنو نذیر، تم گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ تم نکالے جاؤ گے، اور تم نے یہ سوچا تھا کہ جو منعتہم حصونہم من اللہ، کہ جو نعمتیں اور جو ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فآتاہم اللہ، کہ ان کو عطا کیا ہے اللہ نے، من حیث لم یحتسبوا، کہ وہ اپنے ہی گھروں کو توڑ رہے تھے، اور کہ یہ ان کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اور قذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم، وہ توڑ رہے تھے اپنے گھروں کے، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنون، مومنین اور مومنوں کے ہاتھوں سے، فاعتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت پکڑو اے بصیرت رکھنے والو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حشر میں کہ یہ عبرت کا نشان ہے، کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے وہ گھر، اپنے ہاتھوں سے وہ بنائے ہوئے قلعے، وہ سب کچھ خود ہی توڑنے شروع کر دیے۔ کیوں کہیں کہ ایسے نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں اس کے حقدار نہ ہو جائے، ان کو نہ مل جائے۔ تو دیکھیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ سیرہ میں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سیرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہیں جن خرابیوں کے وجہ سے دوسری قوموں کے اوپر عذاب آیا، کیا وہ خرابیاں ہم میں تو نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اپنے گھروں سے تو اتنی محبت نہیں ہے کہ ہم سارا وقت بس ان کو سجانے بنانے میں، ڈیکوریشن پیسز لانے میں، مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیسز لانے میں رکھ دیتے ہیں، باغات میں پھول لگانے میں لگا دیتے ہیں وقت، اپنی ساری محنت ان گھروں کے اوپر ہے، اور یہ گھر ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس کا وارث تو کوئی اور ہوگا۔ یعنی آپ یہ سوچیں، مجھے ابھی کوئی ایک میل آئی تھی جس کو میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج سے 100 سال کے بعد کا سوچیں کہ آج سے 100 سال کے بعد آپ کے ان گھروں کا مالک کون ہوگا، یا اگر آپ یہ سوچیں کہ آج سے 100 سال پہلے اس گھر کا مالک کون تھا۔ تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں یہ نہیں کہا کہ ان کا استعمال نہ کرو، نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق استعمال کرو، لیکن ان کو بنانے میں، ان کو سنوارنے میں، ان کے بارے میں اتنے اس میں گم نہ ہو جانا کہ کہیں اللہ کی یاد بھول جائے، کہیں یہ بھول جاؤ کہ یہ تمام نعمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے گھر، یہ ہماری گاڑیاں، یہ ہمارا مال، اولاد، سب کس نے ہمیں دیا ہے؟ یہ ہمارے رب کی عطا ہے۔
وہ جب چاہے یہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاعْتَبِرُوا یا اولِ الابصار، کہ اے بصیرت رکھنے والو عبرت پکڑو، عبرت پکڑو۔ قرآن پورا کا پورا عبرت ہے ہمارے لیے، اگر ہم سمجھنے والے ہوں تو پورا کا پورا قرآن عبرت ہے ہمارے لیے۔ کس طرح سے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے وہ گھر، کس طرح سے ان کو سجایا ہوا، ان کے اندر محفوظ، خیال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان گھروں میں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ کبھی ان کو خیال بھی آیا تھا کہ ان گھروں میں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کو تو اس چیز کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن جب اللہ نے چاہا، وہی گھر اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی اور کو نہ مل جائیں، ان کی تو اب محض نہیں تھے۔ بہرحال ہمیں یہی چیز جو ہے سیرہ سنتے وقت یا قرآن کو پڑھتے وقت، اور دوسری بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے نا تو سورہ حشر ساری انہی کے بارے میں ہے۔ اور ابن عباس تو اس کو کہتے ہی تھے، سورہ کا نام ہی بنو نذیر کہتے تھے، کیونکہ جب تک بنو نذیر کی ہسٹری کو نہیں جانیں گے نا سورہ حشر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ اور سیرہ کو جاننے کا مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ سورہ حشر تو ایسے ہے جیسے کہ جب آپ پڑھتے ہیں، میں نے تو آپ کے سامنے سورہ حشر پوری نہیں رکھی، لیکن اگر آپ کو پاس وقت ہو تو آپ جب آپ نے یہ بنو نذیر کا سارا قصہ سنا ہے تو سورہ حشر کو اس کی معنوں کے ساتھ سمجھیں، تو آپ کے سامنے پورا سین آ سکتا ہے کہ کس طرح وہ توڑ رہے ہوں گے، کس طرح سے وہ نکل رہے ہوں گے، کس طرح سے وہ مال جمع کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب ان کا کچھ بھی نہیں ان کو ملنا۔ اگر ہم تو چلے اس کو تو چھوڑ دیں، ہم اپنے جب انڈیا پاکستان بنا ہے اس کو دیکھ لیں۔ کبھی میری والدہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ان کا کتنا سامان جمع تھا جو وہ اپنے ان گھروں میں، دہلی میں رہتے تھے یہ لوگ، اور دہلی میں رکھ کے آ رہی تھیں اور دروازے کو تالا لگا رہی تھیں۔ تو میرے والد ہنس پڑے، اور میری والدہ آج تک کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا آپ ہنس کیوں رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تم آؤ گی واپس ان کو لینے کے لیے؟ یعنی کہ میری والدہ کہتی تھی کہ ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ ہم آ کے اپنا یہ سامان نہیں لے کے جا سکیں گے کبھی بھی پھر، اور میں دروازے کو تالا لگا کے آ رہی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہماری بہت ہی ہم پرائزڈ ڈیکوریشنز ہیں، ہم اتنی مہنگی ڈیکوریشنز لاتے ہیں، فریمز لاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، آپ جب تک ہیں آپ کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا مالک کون ہوگا؟ میں اس دنیا سے چلی گئی تو آپ دیکھیں کہ میں تو اپنے خامند کو یہ کہتی ہوں کہ میرے سارے بچے باہر ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے ہیں پاکستان میں، تو میری یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے بچوں نے آنا ہے، کوڑیوں کے مال یا دینی ہے یا صدقہ کرنا ہے اور چلے جانا ہے، کیونکہ وہ ان میں سے کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتے۔ میرا فرنیچر، میرا سامان، میری اور چیزیں، میرے کپڑے کسی کے کام نہیں آنے والے۔ تو اپنے ٹھیک ہے ضرور استعمال کریں، ضرور پہنیں، ضرور اچھا کھائیں، ضرور جو آپ کی حیثیت ہے اس میں آپ بہترین کھائیں، بہترین رہائش رکھیں، لیکن اس کی سجاوٹ میں یا اس کی اپکیپ میں اللہ کو نہ بھولیں۔ تو ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مدینہ کے لوگ جمع ہو گئے ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ جو ان کی پاس اماؤنٹ آف ویلتھ تھی، جو دولت جمع تھی اس کے پاس جو تھی، اور کپڑے، ہیرے جواہرات، سب کچھ اونٹوں پر لادا اور خود پیدل چل رہے تھے، تمام اونٹوں پر لاد کے خود پیدل چل رہے تھے، یہاں تک کہ گھروں کے دروازے بھی توڑ کر انہوں نے اونٹوں پر لاد دیے تھے۔ اور پھر کچھ جو تھے وہ جو کہ اسلام لے آئے تھے ان کو ان کے مالوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اور یہ مال جو اب مسلمانوں کو ملا تھا، یہ ایک اس کی نئی ڈسکرپشن ہے، اور وہ ہے مال فئی۔ یہ مال فئی تھا جو یہ وہ ہے جو کہ بغیر جنگ کیے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے رولز جو تھے جو اس پہ اپلائی نہیں ہوتے کہ جو کہ آپ جنگ میں لیتے ہیں، اور اس کے رولز جو ہے وہ آرمی کو دیا جاتا ہے، اس کے رولز اور ہیں۔ اور اس زمانے میں تو کیونکہ ایک آرمی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہوتی تھی، وہ بھی مال جو تھا جنگ کا کیوں دیا جاتا تھا؟ کیونکہ ایک اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہوتی تھی، اور پیڈ آرمی نہیں تھی جیسے آج ملکوں کی ہوتی ہے۔ وہ تو والنٹیئرز تھے جو جمع کیے جاتے تھے قبیلے کے ٹرائبز، اور وہ اپنا ہی مال استعمال کرتے تھے، اپنے ہی گھوڑے استعمال کرتے تھے، اس لیے یہ سارا سامان جو تھا
جنگ کا ان کو دے دیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ جو مال فی آپ کو ملا تھا، آپ نے یہ سارا کا سارا مال جو تھا مہاجرون کو دے دیا۔ مہاجرون پھر آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ بھول گئے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، جن کے پاس ابھی تک کوئی زمین نہیں تھی، ابھی تک انصاری مہاجرون کی مدد کر رہے تھے، کھلا پلا رہے تھے۔ تو پھر مہاجرون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغات دے دیے، یہ چیزیں دے دیں جس کے وہ مالک بن گئے، اور اس پہ پھر انہوں نے اپنے باغات جو تھے وہ خود اگانے شروع کیے، اور یہ بھی خوشحال ہو گئے۔ تو یہ ہم نے آج سیرہ کا ایک اور سبق ختم کر لیا ہے۔ ابھی آگے سیرہ چلے گی، ابھی تھوڑی سی اور بھی کافی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور تندرستی کی زندگانی دے تاکہ میں اپنی سیرت مکمل کر سکوں، اور آپ سب جو ہیں جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی زندگی میں اور مال میں برکت ہو، اور خوشحالی ہو، رہیں اور سیرہ سنیں اور عمل کریں، اور جہاں آگے پہنچا سکتے ہیں وہاں ضرور پہنچائیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے لیے بھی ہوگا، میرے لیے بھی ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ سے دعا ہے کہ یہی سیرہ جو ہم نے لوگوں تک پہنچائی اس کو ہمارے حق میں اجر کا سبب بنا دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔